بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارے اس درس حدیث کا موضوع ہے بے حیائی، خاندان کی بربادی یا عریانی۔ عریانی اور بے حیائی جو فیشن کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، حالانکہ شرم و حیا ایمان کا اہم حصہ ہے۔ اسلام بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں کی اور بے شرمی کے کاموں کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول نے بے حیائی یا عریانی سے بچنے کے لیے مختلف قسم کے ہدایات دیے ہیں، جن میں سے ایک ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ملتی ہے کہ کوئی مرد کسی خاتون کی طرح اور کوئی خاتون کسی مرد کی طرح اپنا وضع قطع نہ بنا دے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ۔ اللہ کے رسول نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنتا ہے۔ والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل، اور اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اس عورت پر جو مردوں کا سا لباس پہنے۔ لباس کے بارے میں اسٹرکٹ رولز ہے کہ عورتوں کی اپنے لباس اور مردوں کا اپنا لباس۔ اب جو مرد عورتوں کی طرح اپنا وضع قطع اختیار کرتا ہے، یہ بالوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، بال سٹائل، اور کسی زیور لگانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً بعض لڑکے جوانی میں کبھی کبھی اپنے کانوں میں بالیاں ڈالتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے عورتوں کے وضع قطع اختیار کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو لباس میں مردوں کی نقل اڑاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں یا جو عورتوں جیسا وضع قطع اختیار کرتے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ حیا کا ارتکاب کریں، عریانی سے بچیں، اور مردوں کے لیے جو جگہ، جو چیز عورت ہے جسے چھپانا فرض ہے، وہ ناپ سے لے کر گھٹنوں تک ہے، جبکہ عورت کا سارا بدن قابل ستر ہے یا عورت ہے، اسے چھپانا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد سے اس طرح کہا: اما علمت ان الفخذ عورت؟ تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ ایک صحابی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ران جو ہے یہ بھی عورت ہے، یہ بھی ستر ہے، اسے چھپانا لازم ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تکشف فخذک ولا تنظر الی فخذ حی ولا میت۔ آپ اپنے ران کو ایکسپوز نہ کر لیں، آپ اپنے ران کو ایکسپوز نہ کر لیں، آپ اس سے ستر نہ ہٹائیں، اور کوئی مردہ یا زندہ، آپ کسی مردہ یا زندہ کی ران پر بھی نگاہ نہ ڈالیں۔ گویا کہ مردوں کے ران، ان کے تائی کا جو ریجن ہے، یہ بھی عورت ہے اور اسے چھپانا فرض ہے۔ عریانی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضور نے مردوں سے کہا کہ آپ کسی مردے اور کسی زندہ کی ران پر نظر نہ ڈالیں، یہ بھی بدنگاہی میں آتے ہیں۔ اس لیے ہم کرکٹ کھیلتے ہوئے، فٹ بال کھیلتے ہوئے، والی بال کھیلتے ہوئے، کسی بھی کھیل میں ایسا نیکر اور ایسا انڈرویئر، ایسا کچا نہیں پہنیں گے جس میں سے نصف تک ران نظر آ رہی ہو۔ اس کے لیے ہم نے ایسا لباس پہننا ہوگا جو گھٹنوں تک ہوں اور جو گھٹنوں کو بھی چھپائے، کیونکہ عریانی جو ہے یہ ماحول اور معاشرے کی برباد کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس لیے عریانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریانی کے اختتام کے لیے ایک اور ہدایت اس طرح دی ہے کہ لا تباشروا مرأۃ المرأۃ
تنعت حل زوجہا کأنہ ینظر الیہا، کسی مرد کے لیے اور کسی خاوند کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے گپ شپ لگاتے وقت اس کی بیوی اس کو کسی دوسری عورت کے حسن و جمال کا تعارف کرائے۔ انہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس کی بیوی کسی اور عورت کے بارے میں اس کے حسن و جمال کے ذکر کریں، اور وہ اس کا حسن و جمال کا ذکر اس طرح کرتی ہے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، کأنہ ینظر الیہا۔ جو گفتگو پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ پرائے عورتوں کے بارے میں اپنی عورت کے تبصرے بھی سننا گوارا نہیں کیا۔ اور پھر ایک اور پہلو سے عریانی کے خلاف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا ہے کہ وہ عورتیں جو بن ٹن کر سڑکوں اور بازاروں میں ناز و ادا سے چلتی ہیں، لوگوں کو دعوت نظارہ دیتی ہے، وہ قیامت کے دن ایک ایسی تاریکی کی شکل میں نمودار ہوگی جس میں روشنی کی ایک کرن بھی نہیں ہوگی۔ اس کی حوصلہ شکنی کے لیے کہ عورتیں بن ٹن کر بازاروں میں پھریں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الرافلۃ فی الزینۃ فی غیر اہلہا کمثل ظلمۃ یوم القیامۃ لا نور لہا۔ عورت بن ٹن کر دوسرے مردوں میں ناز و نخرے سے چل رہی ہو، اس کی مثال قیامت کے دن کی تاریکی کی ہے جس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے باہر بن ٹن کر نکلنے پر بھی پابندی لگا دی اور امت کو سمجھایا کہ آپ اس سے احتراز کریں۔ اور ایک اور طویل حدیث ہے کہ عورتوں کے لباس کے بارے میں کہ عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے، ایسا لباس جس میں عورتیں دور سے اس کے اتار اور چڑھاؤ نظر آ جائے، جو اتنا باریک ہو جس سے وہ ایسا معلوم نہیں ہوتا ہو کہ یہ لباس پہنے ہوئے ہیں، یا اتنا ٹائٹ ہو کہ اس میں جسم کے مختلف حصے نظر آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو ٹرمینالوجی استعمال کی ہے کاسیات عاریات، یہ ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے لباس پہنا بھی ہے لیکن پھر بھی وہ ننگی ہے۔ کاسیات عاریات، اس سے خود سمجھ آ جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جو ہیں، یہ عورتیں جو کاسیات عاریات کی ڈیفینیشن پر پورا اترتی ہے، یعنی ان کا لباس یا تو اتنا باریک ہے یا اتنا ٹائٹ ہے یا سلیو لیس شرٹس ہیں جس میں اس کے جسم کے مختلف حصے نظر آتے ہیں، ان کو کاسیات عاریات کے لفظ سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور حضور نے ان کے لیے فرمایا لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحہا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گی اور اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اس سے اللہ کے رسول اتنے ناراض ہیں کہ وہ جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہے، جن کا لباس ایسا ہو، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی اور جنت کے اندر جانا تو بہت مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا بڑے رنج اور افسوس کے ساتھ ہمیں اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہماری خواتین چست اور باریک لباس پہننے میں کسی بگڑی ہوئی قوم سے پیچھے نہیں ہیں۔ مسلمان عورت کو ایسا باریک لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے اس کے بدن کا رنگ صاف طور پر نظر آئے۔ ایسے باریک کپڑے کا دوپٹہ اوڑھنا بھی جائز نہیں ہے جس کے نیچے سے سر کے بال نظر آ رہے ہوں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ کی خدمت میں ایک عورت باریک دوپٹہ اوڑھے ہوئے حاضر ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس دوپٹے کو چاک کر کے اس سے موٹا دوپٹہ اوڑھنے کے لیے دیا اور اس کو چاک کیا، گویا کہ باریک دوپٹہ جس سے اندر کے بال نظر آتے ہیں وہ دوپٹہ کے حکم میں نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کو اگر معاشرے کو بچانا ہے اور خاندان کو بربادی سے بچانا ہے تو اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ آپ عریانی سے بچے، اور جسم کا جو حصہ کھولنا یا دکھانا باعث شرم و عار ہے وہ ستر ہے،
آپ اس سطر کا خیال جلوت میں بھی رکھیں گے اور خلوت میں بھی رکھیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہو وہاں بھی آپ کوشش کریں گے کہ آپ کا عورت ایکسپوز نہ ہو، کیونکہ عریانی جو ہے اور فحاشی جو ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ جس سے خاندان بھی برباد ہوتی ہے اور معاشرہ بھی برباد ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو عورتیں بن ٹن کر دل لبانے والے اور ناز و نخرے سے چلنے والے عورت قیامت کے دن سراپا تاریکی کی شکل میں نمودار ہوگی۔ وہ جو کیٹ واک کرتے ہیں یا ریم واک کرتے ہیں، ان سارے پر یہ ڈیفینیشن صادق آتی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے شکلیں اختیار کرتی ہیں۔ یہ در حقیقت قیامت کی تاریکی کی ایک شکل ہے، اور وہ عورتیں جو ایسا لباس پہنتی ہے جس میں ان کا جسم صاف نظر آ رہا ہے، ان کو کاسیات و عاریات کا نام دیا گیا ہے، اور ان کے بارے میں ایک تنبیہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہونا تو کیا، جنت کی خوشبو بھی پا نہیں سکے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔